السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ناظرین؟ آج تھوڑے وقفے کے بعد میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ پائلس ہے کہ پائلس کیا ہے اور اس کا ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے، اور ہومیوپیتھی میں اس کے لیے آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ سے کسی قسم کی پائلس کے پیشنٹس کو، بواسیر کے پیشنٹ کو سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مکمل طور پر اس کو ہومیوپیتھی شفایاب کرتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کا کوئی پیشنٹ ہے تو اس کو فوری طور پر کسی اچھے قریبی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا ٹریٹمنٹ لیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھی کا کیا ایسا عمل ہے یا کیا ایسی تحقیق ہے کہ جس سے یہ دوبارہ پھر کبھی نہیں ہوتی، اس کی میں وضاحت کروں گا۔ دوسری بات ویورز، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں آپ لائک کرتے ہیں، تھینک یو سو مچ، لیکن پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تو ناظرین، بواسیر کیا ہے؟ بواسیر عام طور پر دو قسم کی کہتے ہیں، خونی اور بادی، اور اس میں جس کو ہم ہیمورائڈس کہتے ہیں، ہیمورائڈس میں جو اینل بلڈ ویسلز ہوتے ہیں وہ انلارج ہو جاتے ہیں، سوائلڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کی موسٹلی وجہ جو کانسٹیپیشن ہے وہ ہوتی ہے۔ کانسٹیپیشن کی وجہ سے مریض میں اسٹول جو ہارڈ آتا ہے اس کے ساتھ پھر اس میں انجری ہو جاتی ہے، اور وہ پھر بار بار اس میں سے بلڈ آتا رہتا ہے، تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے۔ اور عام طور پر پھر سم ٹائم میوکس ہوتا ہے، وہ بھی پرانی انفیکشن یا سویلنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سم ٹائم پانی تھوڑا تھوڑا بہتا ہے، اور یہ اس کی علامات ہوتی ہیں۔ پھر اس میں فشر اور فیسٹولا ہوتا ہے جس میں گروتھ ہوتی ہے، اور جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کے لیے سرجری بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین، ہومیوپیتھک میں اس کی سرجری نہیں ہے، بلکہ ہومیوپیتھک ریسرچ ہے کہ اس کی ہومیوپیتھک سائنس نے یہ بات تحقیق سے ثابت کی ہے کہ جتنی بھی گروتھس ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک میازمیٹک ہسٹری ہوتی ہے۔ یعنی میازم کیا ہوتے ہیں؟ سورا، سفلس، سائکوسس جو ہے، یہ جب تینوں مسلینیس ہوتے ہیں تو اس کا پھر رد عمل کے طور پر آپ کے مریض کے کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے میں ٹیومرز بن سکتی ہیں، کسی قسم کی گروتھ ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح بواسیر کی گروتھ بھی اس کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے یہ بنتی ہے۔ تو ناظرین، جب ہومیوپیتھی اس میازمیٹک کنڈیشن کا جب ٹریٹمنٹ کرتی ہے، اس کے پاس ہماری بڑی شاندار ریمیڈیز ہوتی ہیں جو بہت اس مسئلے میں کارگر ثابت ہوتی ہیں کہ وہ نہ صرف بواسیر کو ٹھیک کر دیتی ہیں بلکہ پرماننٹلی اس کی گروتھ جو ہے وہ اس کو ٹوٹلی ختم کر دیتی ہیں۔ اب آپ کی جو بلیڈنگ کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس کی بھی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا قبض ہوتی ہے یا پھر مریض کو جو ہے نا وہ اسٹولز کا بار بار آنا ہوتا ہے، جس سے وہ اس کے سمٹمز جو ہے وہ بار بار دھونے سے ایگریویٹ کر جاتے ہیں۔ تو لہذا دونوں کنڈیشنز کو ہومیوپیتھی انفرادی طور پر لیتی ہے۔ یعنی ہومیوپیتھک میں کوئی ایک دوائی ہم یہ کہہ دیں کہ یہ مریض کھاتا رہے گا تو اس کے بعد پھر سب کو یہ دے دیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہومیوپیتھک میں کیا ہوتا ہے؟ ہم سمٹمز کے مطابق ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ مثلا اگر ایک پیشنٹ کو ٹھنڈے پانی سے تکلیف ہو رہی ہے دھونے سے، اور گرم پانی سے آرام آ رہا ہے، تو اس کی دوائی کچھ اور ہے۔ چلنے پھرنے سے ایگریویشن ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کی دوائی اور ہے۔ تو اسی طرح اس کی برننگ کی ہے اور پین کی کنڈیشنز ہیں، پھر اس کی ٹائمنگز ہوتی ہیں، یہ ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر ہم دوائی مریض کو دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کی سوسائٹی میں اور آپ کی گیدرنگ میں اگر کوئی پیشنٹ ہے تو جس کو آپ جانتے ہیں، تو آپ اس کو ضرور بھیجیے، تاکہ اچھے کسی ہومیوپیتھ کے پاس بھیجیے
تاکہ یہ مسئلہ اس کا ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے۔ تو ناظرین، ہومیوپیتھی جو ہے وہ قبض کو ہمیشہ کے لیے کیور کر دیتی ہے۔ قبض کا رجحان جو زیادہ تر لوگوں میں ہوتا ہے وہ خاصا خطرناک ہوتا ہے۔ پھر یہ پرانی قبض جو ہوتی ہے یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ مریض کی پریشانی کا سبب بن رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر سرجری کے بعد پھر کچھ پیشنٹس میں دوبارہ گروتھ ہو جاتی ہے، جبکہ ہومیوپیتھک دوائی لینے کے بعد اس قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ یہ گروتھ دوبارہ ہوگی۔ دوسری بات، جب اب سرجری ہو جاتی ہے تو سرجری کے بعد کچھ پیشنٹس میں اینل ناسور بن جاتا ہے، یا وہ انفیکشن، کیونکہ جو زخم ہوتا ہے، انجری ہوتی ہے، وہ روزانہ بیسس پر جب سٹول کراس کرتا ہے اور وہ اس کی انجری جو ہے وہ فریش ہوتی ہے تو اس سے وہ ہیل اپ نہیں ہو پاتی۔ جب یہ پرانی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں سے پس اور پانی ہر وقت بہتا رہتا ہے، جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی مریض ہے تو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی اس کا بہت شاندار اور جلدی سے ٹریٹ کر دیتی ہے اور وہ پی پانا دوبارہ بالکل بند ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ مختصر سی ویڈیو تھی میری فائلز پر، تو کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، ہومیوپیتھی ہے تو ہوپ ہے، ہومیوپیتھی ہے تو شفا ہے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور ناظرین، آپ کے اسکرین پر میرا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ پاکستان بھر سے کسی بھی شہر سے اگر آپ مجھ سے کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو وہ میں بالکل کنسلٹیشن دیتا ہوں، اور ایسے مریض میرے پاس خاصے ہوتے ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، تو آپ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ کے نیئرسٹ جو اچھا ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہو اس سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ ناظرین، اپنا خیال رکھیے۔